میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، میں اگر اپنا پہنا ہوا یہ امامہ کسی کو دے دوں، کسی میرے عزیز شاگرد کو یا کسی ملنے والے محب کو، اور کہوں کہ اس کو سنبھال کر کے رکھنا، آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، محبت کرنے والا اس امامے کو لے گا، اگر پہن لیا لے کر کے اس کی جو بھی عقیدت ہے، مجھے یہ بتاؤ جب تمہارے سر پر یہ امامہ ہو تو کیا شراب کی دکان کے پاس کھڑے رہو؟ کیا کسی سیر سپاٹے کی جگہ پر جہاں لوگ نکڑوں پر اپنی عیاشیاں کر رہے ہوتے وہاں کھڑے ہو جاؤ؟ تمہیں اپنے لباس کا وقار کا خیال آ جاتا ہے، میرے سر پر تو ایک معظم امامہ ہے، یہ کسی کا دیا ہوا امامہ ہے اور اس کی عزت ہے، اس کا وقار۔ میرے عزیزوں، یہ تو میرا ایک کپڑے کا امامہ ہے اور میری کیا حیثیت ہے؟ جب یہ امامہ تم رکھ کر کے کسی ایسی ویسی جگہ پر نہیں کھڑے ہونا چاہتے تو سوچو اللہ نے تمہارے سر پر امت محمدیہ کا تاج رکھا، تمہیں خیر امت کہہ کر کے پکارا قرآن میں اللہ نے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں میں خیر امت بنائے گئے، سب سے بہترین امت ہو، اس لیے کہ تم اچھائیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے اور اللہ کو بغیر دیکھے مانتے۔ یہ تمہاری عظمت پر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور فخر سے کہو کہ میں مسلمان۔ کیوں؟ کوئی مجرم ہے، کوئی جرم ہے، بلکہ لاکھوں کی بھیڑ میں بھی کہو میں محمد عربی کا غلام۔ ہمیں اس بات پر کوئی جھجک نہیں اور شرم نہیں، ہمارا نام چھپانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ہمیں شرم و جھجک سے جینے کی ضرورت ہے، کیونکہ تم عظمت والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمہیں کیا فرمایا پتہ ہے؟ لوگ آج کچھ ایسے سیکولر لوگ، سیکولر کا مطلب ہوتا ہے وہ آدھا ادھر آدھا ادھر رہنا چاہتا ہے، پورا کچھ بننا نہیں چاہتا، یعنی وہ اپنی آئیڈینٹی چھپانا چاہتا ہے کہ یہ بھی راضی رہے وہ بھی راضی رہے، دونوں کمیونٹی کو، یا چار ہو تو چاروں کمیونٹی کو راضی کر کے رہوں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، بیچ والا تو پھر بیچ والا ہی ہوتا ہے، ادھر کا بھی نہیں ادھر کا بھی۔ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا تم پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ، اور اس لیے شرم و جھجک ہمیں نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا نام ہمارے باپ نے مسلمان نہیں رکھا۔ قرآن میں اللہ فرماتا هو سماکم المسلمین، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اللہ ہے۔ ہمیں فخر کے ساتھ جینا ہے۔ بہتوں کو میں نے دیکھا نوجوانوں 5 کلو کی جینس پہننے میں تو کبھی شرم و حیا نہیں محسوس ہوتی، 50 گرام کی ٹوپی چھپا کر کے رکھتے ہیں، چھوٹی سی ٹوپی ہوتی ہے اس کو بھی چھپا کر کے رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے۔ یہ تمہارے سر کا تاج ہے اور اپنی نشانیوں کے ساتھ جیا کرو، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ جیا کرو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یہ میرا چیلنج ہے، اے مسلمان، ایک بار تم صرف شکل سے بھی اگر میرے مصطفیٰ کی غلامی اپنا لو تو کیڑے مکوڑے یوں ہی دب جائیں گے، کوئی کسی کی اوقات نہیں، کیونکہ اللہ نے تمہاری ہیبت رکھی ہے، تمہارے اندر اللہ نے رعب رکھا ہے، ایمانی رعب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے مجھے ایسا رعب عطا کیا ہے کہ 500 میل دور بھی میرا دشمن ہو تو اس کے دل میں اللہ میرا خوف ڈالتا ہے۔ اور یہ خاصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کے صدقے میں ان کی امت کو بھی ملا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار ہم کو احساس ہوتا ہے کہ فلاں کیا کر لیں گے، ان کے پاس اتنی طاقت، ان کے پاس اتنی طاقت، لیکن ہم کو خود نہیں پتا ہوتا ہے ہمارے پاس کیا طاقت ہے۔ ہمارے پاس ایمانی طاقت ہے، عشق رسول کی طاقت ہے، اس میں شرم و جھجک اور حیا کی ضرورت نہیں، علل اعلان فخر کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، مجھے ایک بات یاد آتی ہے، حالانکہ لباس ہوتا ہے، میں سادہ لباس بھی پہنتا ہوں جب کوئی پہچانتا بھی نہیں، ہم سادے لباس میں بھی رہتے ہیں، لیکن جس وقت مجھے گجرات کے رشتہ داروں نے بہت بھیڑ بھاڑ میں گرفتار کر کے اپنے شہر میں تماشا بنایا تھا، یاد ہوگا آپ کو دن، آج سے ٹھیک 1 سال پہلے خیر خانے میں جگہ برات منا رہا، آج سے دور تھا، لیکن اللہ شاہد ہے
اللہ شاہد ہے، ہمارے دل میں رب تبارک و تعالیٰ نے بال برابر بھی خوف کبھی نہیں تھا۔ بات بتا رہا ہوں، وہ اتفاق تھا کہ میں جس حالت میں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا اسی حالت میں نکل کر کے گیا، جبہ بھی تھا اور امامہ بھی تھا، کسی جلسے سے واپس آیا ہوا تھا، اسی حالت میں گئے اور اسی حالت میں انہوں نے 3 دن تک کپڑے بھی نہیں بدلوائے۔ لیکن ہوا یہ کہ مجھے خود بھی احساس نہیں تھا آگے کتنے چل رہے ہیں، پیچھے کتنے چل رہے ہیں، دائیں کتنے چل رہے ہیں، بائیں کتنے چل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ ہم کو تو صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ میرے ساتھ گنبد خضرا کا مکی ہے، ہمیں تو اتنا احساس تھا۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ 1-2 پیشی کے بعد جانا آنا ہوا تو کچھ ہم آ کر کے کہا مفتی صاحب اس کورٹ میں بھی آپ گئے، اس کورٹ میں بھی گئے، اب تھوڑا سا ہمارے اوپر بڑے مسئلے آ رہے ہیں، آپ اپنی یہ پگڑی اتار دو، اپنا یہ صافہ اتار دو اور سادے لباس میں ہمارے ساتھ چلیے۔ میں نے کہا سارا مسئلہ تو اسی پگڑی کا ہے، یہ اتر جائے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اسی سنت مصطفیٰ کے تحفظ اور بقا کے لیے تو ہم لڑتے رہتے ہیں، وہ ناموس مصطفیٰ کا ایک حصہ ہے، رسول پاک کے اخلاق، رسول پاک کی سنتیں، یہ ناموس مصطفیٰ کا حصہ ہے، ہم اس کو بچاتے رہیں گے۔ ہم نے کہا یہ ہم سے نہیں ہوگا، 2 صورت ہو سکتی ہے، ظلم کرنے پر اگر آپ آ جائیں تو پورے کپڑے بھی اتار سکتے ہو، آپ چاہے تو وہ کر سکتے ہو، یا اگر آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہم عدالت میں اس چیز کو پوچھ لیں گے جج صاحب سے کہ کیا یہ پہننا یہاں پر جرم ہے، اگر وہ کہہ دیتے ہیں تو ہم اتار دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، جیسا ہے ویسی پہنے رہیے، میرا لباس ہے۔ میں یہ مثال صرف اس لیے دے رہا ہوں میرے عزیزوں کہ ہمیں اپنی آئیڈینٹیٹی اور ہمیں اپنی شناخت چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے شرم تو وہ کریں جو ننگے لوگ ہیں، شرم تو وہ کریں جو چھیترے پہن کر کے گھومتے ہیں، شرم اس کو کیا آئے جو اخلاق مصطفیٰ پر جا رہا ہو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا اس دنیا میں نہ کوئی آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں دنیا میں سب سے اعلیٰ اخلاق پر لے کر آؤں۔ اللہ کے نبی آئے کس لیے تھے؟ دنیا کو سب سے اعلیٰ اخلاق دینے کے لیے آئے، یہ امت سب سے اعلیٰ اخلاق پر آئے گی۔ بالکل اپنا منہ بند کر لیا اور سر جھکا کر میرے قریب آیا، میں اس کی حرکتیں دیکھنے لگا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور قریب سے قریب چلتے ہوئے آیا اور آ کر کے میرے تلوے چاٹنے لگا، میرے پاؤں چاٹنے لگا، اور اس کے بعد جیسے وفادار کتا دم ہلا کر اپنے مالک کی رہبری کرتا ہے یا اس کی خدمت کرتا ہے، دم ہلاتے ہلاتے مجھے اپنے پیچھے بلانے لگا۔ میں شیر کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلی بار ہے جنگل کا شیر ببر درندہ جو کسی انسان کے آگے چل رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے یہ انسان چل رہا ہے۔ حضرت سفینہ کہتے میں تو راستہ گم اور بھٹکا ہوا جنگل میں تلاش کر رہا تھا اپنے راستے کو، اور یہ شیر اپنی دم ہلاتے ہوئے مجھے مدینے تک کا راستہ بتا کر گیا۔ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، پوری مخلوق کے پیشوا رہو گے۔